बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा एजाज़। माह रमज़ान यूँ आ गया है, बन के रहमत फिर छा गया है। कैसे करूँ तुझसे सामना, गिर रहा हूँ ज़रा थामना। रमज़ान करीम का बाबरकत माह शुरू हो चुका है। रमज़ान करीम का बाबरकत महीना रहमतों का महीना है, जिसमें सांस लेना भी तस्बीह, जिसमें सोना भी इबादत। रमज़ान करीम गुनाहों को बख्शवाने का महीना है। ये ऐसा माह है जिसमें हर इंसान का बख्ते नसीब जाग जाता है। इस माह में इबादत का खसूसी एहतमाम किया जाता है, क्योंकि ये माह बाबरकत माह और बख्शिश का महीना है। रमज़ान करीम में आप सल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। आलमे इस्लाम रमज़ान करीम को बहुत अकीदत और एहतराम के साथ मनाती है। A1 TV ने रमज़ान करीम के बाबरकत माह में खसूसी नशरियात का इनकाद किया है। आइए हम आपको नात सुनवाते हैं चिन्योट से नात ख्वां अकबर अली अतारी की खूबसूरत आवाज़ में। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या आवाज़ थी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रमज़ान की खसूसी नशरियात में इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जो मौजूद हैं आलिम दीन मोहतरम मौलाना हनीफ जलंधरी साहिब ने। अस्सलाम वालेकुम जलंधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलंधरी साहब, पहली मरतबा रमज़ान में कोरोना वायरस ने अवाम को परेशान किया है। आदमी वैसे ही खाने के लिए परेशान होता है, तो मौजूदा हालात में अगर गरीब लोग रोज़ा नहीं रख सकेंगे तो क्या अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ा फ़र्ज़ है जो किसी हाल में भी साक़ित नहीं होता, और ये अमीर पर भी जिस तरह फ़र्ज़ है उसी तरह गरीब पर है, जैसा कि नमाज है। तो अगर कोई गुर्बत की वजह से मसाइल हो तो उसकी वजह से ये फ़र्ज़ियत साक़ित नहीं होती। और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अहले खैर मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुसलमान हो कि जो इफ्तारी और सहरी ना कर सकता हो। ज़ाहिर है कि अगर रोज़ा ना भी हो बिलफर्जी वल महाल, रमज़ान ना होता तब भी लोग माशाल्लाह खाना तो खाते ही हैं, और ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह इन हालात में भी गरीबों की इमदाद कर रहे हैं और उनमें रिलीफ पैकेज तकसीम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो रखना होगा, रोज़ा साक़ित नहीं होगा, रोज़ा माफ़ नहीं होगा। एक तरफ गरीब लोग खाने के लिए परेशान हैं, लेकिन फिर भी
ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور نوازے ہوئے انسان روزہ نہیں رکھتے، اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت ہی سخت وعید ہے جو استطاعت اور طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ صرف ایسا معمر اور بوڑھا آدمی جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا ایسا بیمار جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو یا مسافر جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے بھی شریعت کا یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا کر لیں جب اللہ اس کو بیماری سے صحت عطا فرما دے، اور یا جس وقت میں کہ وہ سفر اس کا ختم ہو جائے تو وہ جتنے روزے رہ گئے ہیں رمضان کے بعد ان کی قضا کر لے۔ لیکن جو لوگ صحت مند بھی ہوں اور اسی طرح سفر میں بھی نہ ہوں، اپنے گھروں میں ہوں، اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، تو وہ بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اور اس پر بد دعا تو سید الملائکہ جبرائیل السلام نے کی ہے، اور حضور نے اس پر آمین کہی ہے کہ جن کو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار نہ بنائیں، جنت کا حقدار نہ بنائیں، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت نہ کرا سکیں، ظاہر ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا تو اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ زیادہ اس بد دعا کا مستحق ہوگا جو بد دعا کی سید الملائکہ نے، فرشتوں کے سردار نے ہے، اور اس پر آمین کہی ہے سید الانبیاء بلکہ سید الکائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت شکریہ جلندری صاحب، آپ نے مولانا حنیف جلندری کی باتیں سنی۔ رمضان کریم کے بابرکت ماہ میں روزے رکھیں۔ اس سال ایسے حالات جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس بابرکت ماہ میں آئیں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں کرونا وائرس کی وبا سے نجات دلائے۔ آپ گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کریں۔ رمضان کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیں ہم آپ کو سریلی اور خوبصورت انداز میں شکارپور سے نعت خواں علی محمد کی آواز میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ۔ پوچھا تو ریس میں نے کہ با وفا، کس کی برقی تجلی سے تو جل گیا، پوچھا تو ریس میں نے کہ با وفا، کس کی برقی تجلی سے تو جل گیا، بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ، بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو، اللہ 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 اللہ۔ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا، پڑھ رہے تھے وہ سب مل کے یہ روبرو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 تیرا خادم ہوں لیکن گنہگار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گنہگار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گنہگار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، تو نے فرما دیا یہ کہ لا تقنطوا، اللہ 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 میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماہ رمضان کا بابرکت ماہ ایسے ہی ہمارے اوپر رحمتیں برساتا رہے۔ اپنی میزبان ماہا اعجاز کو A1 ٹی وی کی خصوصی نشریات سے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ سنتے تھے کہ جی یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال، قدرت نے اس کو الٹا کر دیا کہ ڈیوائڈڈ وی اسٹینڈ اینڈ یونائٹڈ وی فال، ہمیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم سروائیو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہر گھر میں اس کی ویکسین موجود ہے، اور اس کی ویکسین احتیاط ہے۔ احتیاط ہی سب سے بڑی ویکسین ہے، وہی کر لے نا تو پھر ہمیں کسی اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ ہم ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے 150 بستروں کا کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی میں بنانے جا رہے ہیں، اس میں 10 وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، ہمارا پورا پلانٹ زندہ باد۔